قرآن پر کی جانے والی تنقیدوں کے جائزے کے سلسلے میں اب ہم ان اعتراضات تک پہنچتے ہیں جن کا محور خواتین کے حقوق ہیں۔ قرآن کے مخالفین کا ماننا ہے کہ یہ کتاب خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کرتی ہے، انہیں حقیر سمجھتی ہے اور پدرشاہی روایات کے مطابق انہیں دوسرے درجے کی مخلوق قرار دیتی ہے۔ خواتین سے متعلق آیات کے بارے میں مسلمانوں میں عام طور پر پائی جانے والی مشہور تشریحات اور وہ قوانین و طرز عمل جو ماضی میں رہے ہیں اور آج بھی کئی مسلم معاشروں میں جاری ہیں، ان تنقیدوں کو مزید تقویت دیتے ہیں، جہاں تک کہ خود قرآن کے بہت سے ماننے والوں کے ذہنوں میں بھی اس حوالے سے ابہام اور سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ جانچنے کے لیے کہ آیا واقعی یہ اعتراضات درست ہیں اور آیا یہ مشہور تشریحات قرآن کی صحیح نمائندگی کرتی ہیں یا تنقید دراصل ان تشریحات پر ہے جبکہ قرآن کچھ اور کہتا ہے، ہمیں جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا اپنے پیشگی تصورات اور مشہور خیالات کو ایک طرف رکھنا ہوگا۔ ہمیں ایک بار غیر جانبدارانہ انداز میں قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس موضوع پر اس کا اصل نقطہ نظر کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس نگاہ سے قرآن پڑھے اور اس ماحول کو مد نظر رکھے جس میں یہ نازل ہوا تھا تو وہ اس کتاب کے ویژن کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ قرآن ایک ایسے سخت پدرشاہی معاشرے میں نازل ہوا جہاں عورت کو ایک سامان یا ملکیت کی طرح دیکھا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں قرآن نے خواتین کے حقوق، عزت و تکریم اور ان کے ساتھ عدل و انصاف پر مبنی سلوک کے بارے میں ایسی ہدایات پیش کیں جو قدیم ادوار کی دیگر مقدس یا تاریخی کتابوں میں شاذ و نادر ہی ملتی ہیں، اور اس لحاظ سے یہ کتاب واقعی منفرد ہے۔ قرآن نے بارہا مرد اور عورت کی برابری پر زور دیا ہے۔ اس دعوے کی تصدیق کے لیے متعلقہ آیات پر غور کرنا کافی ہے، جہاں خواتین کے مساوی مقام اور انسانی قدر کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ اگرچہ عربی زبان کے قواعد کے مطابق مذکر کا صیغہ مؤنث کو بھی شامل کر لیتا ہے، لیکن قرآن نے رائج ثقافت کو چیلنج کرنے اور سماجی ڈھانچے کو توڑنے کے لیے بارہا واضح کیا کہ انسان کی قدر و قیمت اس کے مرد یا عورت ہونے یا کسی قبیلے سے تعلق رکھنے پر نہیں، ہر انسان کی قدر اس کے اخلاق اور تقوی پر منحصر ہے، اور اس معاملے میں مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ قرآن تاکید کرتا ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ حیات طیبہ اور الہی اجر پائے گا۔ قرآن اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ مرد ہو یا عورت، کسی کا نیک عمل ضائع نہیں ہوگا، اور انسانوں کی ایک دوسرے پر فضیلت نسبتی اور باہمی ہے۔ بعض کو بعض پر اپنی مخصوص خصوصیات کی بنا پر برتری حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت۔ سورہ النساء کو قرآن میں خواتین کے حقوق کا منشور کہا جا سکتا ہے، ایک مکمل سورہ جو خواتین کے نام سے منسوب ہے اور پہلی ہی آیت سے مرد و عورت کی مساوی انسانی قدر پر زور دیتی ہے۔ اس سورہ کی بعد کی آیات میں بار بار مردوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تم خواتین کے حقوق کو کیوں نظر انداز کرتے ہو، ان کے مال پر کیوں قبضہ کرتے ہو اور ان کے ساتھ اچھا اور منصفانہ سلوک کیوں نہیں کرتے۔ مجموعی طور پر یہ سورہ ان خواتین کا دفاع کرتی ہے جو ایک پدرشاہی معاشرے میں ظلم اور زیادتی کا شکار تھیں۔ اس سورہ کی پہلی آیت واضح کرتی ہے کہ انسانیت ایک واحد حقیقت ہے جو مرد اور عورت دونوں میں مشترک ہے، اور انسان ہونے کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں۔ اسی بنیاد پر بعد کی آیات میں تاکید کی گئی ہے کہ مردوں کو تعدد ازدواج، شادی، طلاق، وراثت اور دیگر متعلقہ معاملات میں خواتین کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سورہ میں بارہا اس وقت کی رائج ثقافت کو چیلنج کیا گیا ہے اور خواتین کے ساتھ عدل، حسن معاشرت اور اخلاقی برتاؤ پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود قرآن پر خواتین کی تذلیل کے حوالے سے بہت سی تنقیدیں اسی سورہ کی بعض آیات کی بنیاد پر کی جاتی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان آیات کو الگ الگ جانچا جائے تاکہ دیکھا جا سکے کہ آیا یہ تشریحات درست ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پر سورہ النساء کی 34ویں آیت میں مردوں کی قوامیت کا ذکر آیا ہے۔ بہت سے مفسرین اس کا مطلب مردوں کی عورتوں پر برتری لیتے ہیں، حالانکہ عربی زبان میں لفظ قوام اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی ذمہ داری کو نبھانے
یا کسی کی دیکھ بھال کے لیے مسلسل کھڑا رہے اور بھرپور کوشش کرے۔ یہ آیت خواتین کی حمایت اور ان کے حقوق کے دفاع سے متعلق آیات کے درمیان آئی ہے، لہٰذا یہاں اصل زور اس بات پر ہے کہ خواتین کی حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری مردوں پر عائد کی گئی۔ اس حکم کی وجہ مرد کی برتری نہیں بتائی گئی، بلکہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت کی مخصوص خصوصیات کی بنا پر ان پر مختلف ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 228 میں بھی جہاں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کا ذکر ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہاں کون سا درجہ اور کس قسم کی برتری مراد ہے۔ قرآن کریم لفظ درجہ کو دو الگ الگ معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ بعض آیات میں یہ روحانی مراتب اور حقیقی اخلاقی اقدار کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی وہ درجات جو واقعی بلند قدر و منزلت اور حقیقی فضیلت کی عکاسی کرتے ہیں۔ لیکن بعض دیگر آیات میں درجات سے مراد مادی صلاحیتیں، جسمانی خصوصیات یا مالی وسائل ہیں۔ قرآن کے نقطۂ نظر سے زیادہ جسمانی طاقت یا زیادہ دولت رکھنا حقیقی برتری یا بلند قدر و قیمت کی دلیل نہیں۔ اس کے باوجود قرآن ایسے شخص کو بلند درجے کا حامل قرار دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ بلند درجات محض آزمائش اور لوگوں کے درمیان ذمہ داریوں کی تقسیم کے لیے ہیں۔ چنانچہ جب قرآن فرماتا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، تو یہ اسی تناظر میں کہا جا رہا ہے، یعنی یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ مرد اپنی زیادہ جسمانی قدرت اور دستیاب مادی وسائل کی بنا پر زیادہ بھاری فرائض اور ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، اور یہ بالکل عیاں ہے کہ قرآن ہرگز مرد کی عورت پر ذاتی برتری ثابت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔